السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ بے ذات شکاری کی کہانی بیان کریں گے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شکاری تھا، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھن بجایا کرتا تھا۔ جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی سریلی آواز سن کر پرندے کھنچے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور پھر جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانا کھلاتا، اس کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی، وہ ان میں سے ایک دو پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑ گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی ماں کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ جلد ہی ختم ہو گئی اور پھر ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ باقی نہ رہا۔ زندگی بڑی ہی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد ہمت اور صبر والا تھا، کام کاج میں اپنی ماں کی مدد کرتا اور جو بھی وقت ملتا جنگل چلا جاتا جہاں اس کے والد پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک دن بہزاد نے اپنی ماں سے کہا، ماں، اب میں چھوٹا نہیں رہا، میں 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابا جی کے گزر جانے کے بعد آپ نے بڑی مشکلات دیکھیں اور بہت محنت کی۔ اب آپ مجھے ابا جی کا جال اور بانسری لا دیجئے، کل سے میں بھی جنگل میں جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ بہزاد کی ماں جانتی تھی کہ بہزاد بہت بہادر ہے اور وہ جنگل کے چپے چپے سے واقف ہے، اس لیے اس نے اسے بانسری اور جال دے دیا۔ اگلے دن بہزاد اٹھا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ نہ اسے کوئی خوف تھا اور نہ اس بات کا ڈر کہ میں راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ وہ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن سارا دن گزرنے کے بعد ایک بھی پرندہ اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ جنگل سے تھکا ہارا گھر واپس آ گیا۔ بہزاد کی ماں جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی ایک دن میں یہ کام سیکھ لے۔ اس نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے، تمہارے والد بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، تمہیں بھی اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہزاد بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخرکار آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھن بجانا آ گئی۔ اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے کافی دیر تک صبر کے ساتھ بیٹھنا اسے آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ اسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور پھر اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک بہت خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار جا کر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے ایک دکاندار نے دیکھ لیا۔ وہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگے داموں بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھ کر اس نے فوراً اسے آواز دی، ارے سنو، یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ یہ دکاندار ایک برا آدمی ہے۔ اس کی لالچ اور چالاکی دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں، 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس نے انڈے کی قیمت کم کروانے کی کوشش نہیں کی اور اسے فوراً 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے پھر ان پیسوں سے گھر کے لیے ضروری سامان خریدا اور گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح بہزاد نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک رنگین انڈا دیا ہے۔ اس نے پھر اسی طرح وہ انڈا بھی چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ پرندہ
روز ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ آتا، اور یوں ماں بیٹا خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور یہ اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن اس دکاندار کا پیچھا کیا۔ وہ دکاندار انڈا لے کر محل پہنچ گیا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور اسے بیچ کر زیادہ پیسے کماؤں۔ پھر اس نے ایک دن ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں لیتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ لے لیجئے، پھر آپ کے پاس پرندہ اور انڈے مفت میں ہوں گے۔ پھر اگلے ہی دن بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ سب چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی مل سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے دن وہ پھر اٹھا اور اپنا جال اور بانسری لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے جال کی طرف آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ اور کبھی بلبل، اور پھر انہی کو بیچ کر دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے۔ بہزاد ہر طرف مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے بہزاد سے کہا کہ تم یہ پرندے مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے خرید کر لوگوں کو مہنگے داموں بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جو پرندہ آپ نے بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے بہت اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیں کہ وہ اسی طرح کا ایک اور پرندہ پکڑ کر لے آئے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک ہی کہتا ہے۔ پھر اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کے جیسا ایک اور پرندہ پکڑ کر لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا پرندہ نہ لا سکے تو تمہیں جان سے مارنے کا حکم دے دوں گا۔ بہزاد بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا۔ اگلے دن جال اور بانسری لے کر جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، لیکن ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا؟ پھر ایک دن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ایک ویسا ہی پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اب اسے بہزاد سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔
اس لیے اس نے بیزاد کو مروانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بیزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بہت بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں۔ یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن یہ پھول ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو بھی نہیں جانے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار دیتا ہے۔ چالاک دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو آپ کے ملک میں صرف ایک شخص ہی کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہے بیزاد۔ آپ اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بیزاد کو بلا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بیزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر دے دیا، لیکن اب آپ کا یہ حکم عجیب ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ بیزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اسے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بیزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنے کے برابر ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لگانا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بیزاد اس کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگے بغیر پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے، پرندے سال میں ایک بار ضرور یہ پھول سونگتے ہیں۔ یہاں تک کہ پرندے کہیں دور دراز کے علاقے میں چلے بھی جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بیزاد نے کہا، اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ کر لاؤں تو کیا پرندے بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، پرندے اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ بیزاد نے کہا، میں اسے کھول دوں گا، بس آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ بھی وہاں گئے تھے، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور اور ظالم ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح اس سے چھپ کر رہو۔ اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بیزاد نے بوڑھے کی باتیں اچھی طرح سمجھ لیں اور اگلے ہی دن سفر پر چل پڑا۔ وہ چلتا گیا اور آخرکار کالے دیو کے باغ تک جا پہنچا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ کئی پہلوان مل کر بھی اس کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ شور بھی ایسا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ پھر وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بیزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا پہاڑ اس کے قریب سے گزر کر جا رہا ہو۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا۔ بیزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بیزاد بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا
اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا، اس لیے اس کی یہ عادت یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر اندر آ گیا ہے۔ اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح ہوئی تو کالا دیو باہر آیا۔ شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن کا پھول تلاش کرنے لگ گیا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے نظر آئے جو اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا جس میں دیو رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے کمرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی بھی نہ تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز آئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے کمرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، لڑکے تم یہاں کیسے آ گئے اور تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا تم فکر نہ کرو، اور پھر اس لڑکی سے پوچھا تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے۔ وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ نیچے اتر کر اس لڑکی نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ بہزاد نے ساری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے، اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے ہی اگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہیں سمن کا پھول اگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کے استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل میں گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے۔ دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر میں پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ دونوں کو گلے سے لگایا، کھانا کھلایا اور پھر پوچھا جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا کہ نہیں؟ بہزاد نے پوچھا امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ ماں نے بتایا کہ بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود لے کر بادشاہ کے پاس آئے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا کہ دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ پرندے بہت اداس تھے۔ پھول دیکھ کر پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی ہو، وہ پھر سے بولنے لگ گئے۔ بادشاہ بھی خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد سے کہیں کہ وہ سمن کا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔
بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم پھر سے کالے دیو کے باغ میں جاؤ اور وہاں سے سمن کے پھول والا پودا اکھاڑ کر لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو ان کی شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کے جیسا ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں، جن کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر میں پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ یہ پھول آپ نے ہی منگوائے ہیں، تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے پھول لینے کیوں نہیں آیا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی تم پھول لے جاؤ اور جب میرا بیٹا خود آئے گا تو میں اسے پودا اور بہت ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چالاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہنے لگا، اور جناب، آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چالاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بے وقوف بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ پھر وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجیے۔ دریا کی تہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیے گا اور 100 تک گنیے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بے وقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود دریا میں چھلانگ لگائے اور دریا کی تہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور پھر وہاں سے سمن کا پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں گا اور کل شام کو میں آپ کو سمن کا پھول لا کر دکھاؤں گا۔ بہزاد نے کہا، اور وہ دونوں مان گئے۔ پھر سب واپس آ گئے۔ بہزاد گھر آ گیا۔ چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائیں تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے پھولوں کے ساتھ سونے کے سکے بھی رکھ دیے جو کالے دیو کے باغ سے ساتھ لایا تھا، اور پھر وہ دوبارہ دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور پھر دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے سمن کا پھول اور باقی چیزیں ایک جگہ پر چھپا دیں۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر اکٹھا ہونے کو کہا اور پھر خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا تو کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا دیا اور دریا میں تیر کر واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چالاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد نے آپ کے لیے تحفہ بیچا ہے اور کہا ہے، ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں سب اسے دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ نے بھی اس کے پیچھے فوراً چھلانگ لگا دی۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا، لیکن وہ دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی کے اوپر تیرتی ہوئی ملیں۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی لالچ کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ شکریہ۔